السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائزہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کالے جادو کے اثرات اور اس کے توڑ کے حوالے سے۔ کالا جادو کیا ہے، یہ کن چیزوں کی مدد سے کیا جاتا ہے اور آخر کیا وجہ ہے کہ زیادہ تر کالے جادو کا شکار خواتین ہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، جادو ایک اٹل حقیقت ہے۔ یہ بچوں، بڑوں، مرد اور عورت سب کو ہو سکتا ہے، لیکن عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو کہ آگے چل کر ہم آپ کو اس کی وجوہات بتائیں گے۔ جادو کا علاج ممکن ہے، جو کہ بہت ہی آسان ہے، اور قرآن کی صرف 2 آیات پڑھنے سے اس کا اثر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ وہ 2 آیات کون سی ہیں؟ اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل آپ کا ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ جی ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ جادو عورتوں پر ہی ہوتا ہے۔ اس کی چند وجوہات یہ ہیں۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں۔ کاٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ اس میں بعض اوقات خواتین حیض والے کپڑے کو گندگی میں پھینک دیتی ہیں۔ احتیاط برتا کریں، یا اس کپڑے کو دھو کر پھینکیں یا جلا دیں یا پھر کہیں دفنا دیں۔ اگر وہ کپڑا کسی جن شیطان نے سونگھ لیا، سمجھو وہ عورت پھنس گئی، یا تو اس عورت پر جادو کرتا ہے یا پھر اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف انسان ہی جادو کرتے ہیں، وہ بیوقوف ہیں۔ در حقیقت شیطان نما جن بھی بعض اوقات انسان پر جادو کرتے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں خواتین کے بال سفلی عمل کرنے والے عاملوں کو فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پچھلے دنوں مجھے عزیز و اقارب کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ میرے آبائی علاقے میں ایک ایسا گروہ متحرک ہے جو خواتین کے سر کے بال انتہائی مہنگے داموں خرید رہا ہے، جبکہ کئی دیگر لوگوں نے اس گینگ سے وابستہ افراد کو کچرے کے ڈھیروں سے ایسے بال اکٹھے کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جو خواتین کوڑے کی نظر کر دیتی ہیں۔ ناظرین، کیا ایسا تو نہیں کہ آپ کے علاقے میں بھی کوئی شخص خواتین کے بال خریدنے آتا ہو، جس کا یہ مطالبہ ہو کہ وہ کنگھی کرتے دوران گرنے والے بال ہی خریدے گا؟ کینچی سے کاٹے گئے بالوں کی خریداری میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں۔ ناظرین، اگر ایسا ہے تو ہوشیار رہیں اور ایسے شخص کو اپنے بال کبھی مت دیں۔ یہ لوگ اس جواز کی بنیاد پر سر کے بال خریدتے ہیں کہ یہ بال گنجے افراد کے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن چند روز قبل ملک کے ایک مقبول اخبار نے اس بارے میں جو ہوشربا انکشاف کیا ہے، اس کے مطابق سر میں کنگھی کرتے، ان کو کالا جادو کرنے والے عامل اپنے ہوئے خواتین کے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں، محبت میں ناکام گھریلو ناچاکی کارندوں کے ذریعے خریدتے ہیں، کیونکہ بے اولادی، کاروباری خسارے کے توڑ اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے خواتین ہی کے بالوں پر کالا جادو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بیوٹی پارلرز اور کباڑیوں کے ذریعے بالوں کی خرید و فروخت ایک منافع بخش کاروبار بن گیا ہے۔ کالے جادو سے متاثر شخص شدید تہمات میں گھٹ جاتا ہے، بعض صورتوں میں وہ سخت بیمار رہتا ہے اور ایسے علاج معالجہ سے بھی کوئی شفا نہیں ہوتی۔ البتہ اس کا روحانی علاج کرانا درست عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے سر کے بال کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر پہنچ کر ایسے انسانیت دشمن لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو شیطان کے چیلے کہلاتے ہیں۔ کتنا افسوسناک امر ہے کہ ایک عورت کی لاشعوری کے باعث جب یہ بال سفلی عمل کرنے والوں کے ہاتھ لگتے ہیں تو وہ ان بالوں کے ذریعے جادو کر کے کتنے معصوم انسانوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہوں گے، اور یقیناً اس کا اثر ان خواتین پر بھی پڑتا ہوگا جن کے بال اس شیطانی کام میں استعمال ہوتے ہیں۔
عورت پر جادو کی ایک بڑی وجہ خوشبو کا لگانا ہے۔ جب عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر جاتی ہے تو شیطان اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں بھی منع کیا گیا ہے کہ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلا جائے اور اس کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا عورت جب بھی گھر سے باہر جائے تو باپردہ ہو کر جائے اور احتیاط کی جائے کہ خوشبو کا استعمال نہ کیا جائے۔ عورتوں پر جادو کی ایک اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں گھر میں بال کھول کر رکھتی ہیں اور اکثر ہماری عورتیں بال کھول کر چھت پر چلی جاتی ہیں اور اس طرح جن ان پر حملہ کر دیتا ہے اور تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دین اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے سیکھنے اور سکھانے والے دونوں کو دوزخی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے دور کرتا ہے۔ جادو کی بنیاد چونکہ گندگی ہوتی ہے، اس لیے اسے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایمان فروخت کرنا پڑتا ہے۔ عاملوں کو کالے علم کے لیے بعض اشیاء آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، جیسا کہ خواتین کے ایسے بال، بکرے کا سر، انڈے، بکرے کی کلیجی وغیرہ۔ لیکن انسانی ہڈیاں، بال جو سر میں کنگھی کرنے کے دوران ٹوٹے ہوں اور مردوں کے کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے عالموں کو کافی تنگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ خواتین کے بال خریدنے کے لیے جہاں ان عاملوں کے کارندے بیوپاری موجود ہیں، وہیں انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے قبرستان کے گورکنوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، جو تازہ دفن کی گئی لاشوں سے انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا منہ مانگی قیمت پر ان عاملوں کے ہاتھ فروخت کرنے کے دھندہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایک عامل نے یہ بھی بتایا کہ اگر یہ چیک کرنا ہو کہ فلاں عورت پر جادو ہوا ہے یا نہیں تو اس عورت کا جڑ سے نکلا کوئی بال لیں، اسے کسی گندی نالی میں ڈال دیں، اسی وقت یا 1-2 دن بعد وہ سانپ بن کر چل رہا ہوگا، تنکے کی مدد سے اوپر کریں تو پھر بال بن جائے گا۔ دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ آج سے چند برس قبل تک گھر کے بوڑھے بزرگ خواتین کے سر کے بالوں اور کٹے ہوئے ناخنوں کو سرعام پھینکنا نحوست کی علامت سمجھتے تھے، اس لیے وہ اس بات کی سختی سے تاکید کرتے تھے کہ بالوں کو اور ناخنوں کو پھینکنے کی بجائے کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا چاہیے۔ ماضی میں بزرگوں کی باتیں کافی اثر رکھتی تھیں، یہاں تک کہ کسائی بھی بڑی ہڈی سے گوشت صاف کر کے اسے پھینکنے سے پہلے بغداد مار کر توڑ دیتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ ہڈی سے گوشت صاف کر کے اسے توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں تو جواب ملتا کہ باپ دادا کی روایت ہے کہ ثابت ہڈی سفلی عمل یعنی کالے جادو کرنے والوں کے کام آتی ہے، لیکن موجودہ دور میں ان باتوں پر عمل بالکل بھی نہیں دیا جاتا۔ تو ناظرین، آئیں اب بات کرتے ہیں کہ ہم جادو سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اس کا کیا علاج ہے۔ اگر آپ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں یا اسے پانی پر دم کر کے اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں تو آپ کو جادو کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا اور نہ ہی جادو آپ پر ہوگا۔ آپ کو کسی عالم یا مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو کسی تعویذ اور کسی دھاگے کی ضرورت ہے۔ بس یہ 2 آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چاروں کل کا ورد بھی کثرت سے کریں اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ احتیاط بھی کرنی پڑیں گی۔ خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلا جائے، مغرب کے بعد چھت پر نہ جائیں اور مغرب کے ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کر دیں اور رات کو سونے سے پہلے برتن دھو کر سوئیں اور بہتر ہے کہ ڈھانپ بھی دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔